باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں قرآن کریم کے حوالے سے، مختلف آیات کے حوالے سے روزانہ گفتگو ہوتی ہے۔ ہم ملک کے ممتاز علماء کو زحمت دیتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اور کم از کم ایک آیت قرآن کریم کی ہم رکھتے ہیں گفتگو کے لیے اور سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت میں کیا فرما رہا ہے۔ آج ہم نے 2 آیات رکھی ہیں۔ یہ سورہ صف کی آیات 2 اور 3 ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، تم ایمان کے دعوے دار ہو، تم اہل ایمان ہو، حیرت ہے کہ تم وہ بات کہتے ہو جس پہ تم عمل نہیں کرتے۔ اللہ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ گفتار کردار میں ہم آہنگی، قول فعل میں یکسانیت کی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک مومن کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ قرآن کریم کی یہ آیات ہمیں کیا پیغام دے رہی ہیں؟ ہمارے بہت سارے وعدے ہوتے ہیں، بہت سارے عہد ہوتے ہیں۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو، قیامت کے دن سوال کیا جائے گا تم سے۔ اب وہ کون سے وعدے؟ اللہ سے کچھ وعدے ہم کرتے ہیں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے کچھ وعدے کیے ہیں، ہم اپنے اطراف میں جو لوگ ہوتے ہیں ان سے وعدے کرتے ہیں۔ معاشرت کو پاکیزہ بنانے کے لیے ان وعدوں کا ایفا ضروری ہوتا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے ہماری مارکیٹس میں؟ پرسوں پیمنٹ ہو جائے گی، اور جو یہ وعدہ کر رہا ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ پرسوں وہ پیمنٹ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے۔ بہت سارے سوالات اس ذیل میں آئیں گے، رکھیں گے اپنے ملک کے ایک جید عالم دین کی خدمت میں۔ ہماری خوشبختی کی تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، پاکستان میں پڑھا، پاکستان سے باہر پڑھا، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل۔ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورۃ الصف اور آیات 2 اور 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔
خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ فرعون کی لاش کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ یونس میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، نبوت کے کس سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے نزول کا آغاز ہوا؟ پہلے سال، دوسرے سال یا تیسرے سال؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980 ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے، 89 آیات جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں، ہم سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کیا فرما رہا ہے اس آیت میں؟ پہلے ہم سورہ صف کی آیت نمبر 2 پہ بات کرتے ہیں۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول جی اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ مہاجرین ہجرت کر کے مدینے آ چکے ہیں جی اور پہلا معرکہ جنگ بدر کا جو جی ہاں۔ یوم فرقان میں جی ہاں۔ برپا ہوا وہ ہو چکا، اور کچھ لوگوں نے پہلو تہی کرنے کی کوشش کی، یعنی منافقین نے۔ اس کے بعد پھر جنگ احد کا موقع آ گیا۔ جی اب جنگ احد کا موقع جب آیا تو اس میں جیسے ہم اور آپ جانتے ہی ہیں اور تاریخ میں سب تھے کہ عبداللہ ابن ابی جو تھا وہ اپنے 300 آدمیوں کو لے کے منافقین کو وہ علیحدہ ہو گیا، اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ تھے تو جن کے نزدیک یہ تھا کہ جو قرآن کہتا ہے کہ یہ گویا ایسے ہیں کہ دیوار پہ بیٹھے رہتے ہیں، اگر ادھر فتح ہو رہی ہے تو ادھر کود گئے اور اگر ادھر فتح ہو رہی ہے تو ادھر کود گئے، کیونکہ مال غنیمت لینا اور وہ کرنا ان کے۔ جی تو ایسے لوگ بھی تھے اس میں جنگ احد میں کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو اب کل 700 ہی رہ گئے اور آگے بڑا لشکر ہے، تو ان کے گویا کہ دل چھوٹ گئے، یا یوں کہہ لیے کہ انہوں نے اپنی منافقت کو ظاہر کیا۔ پہلے دعوے کر رہے تھے کہ حضور سے کہہ رہے تھے کہ آپ نکلیں اور ہم آپ کا پورا ساتھ دیں گے، اور جب معرکہ سر پہ آ گیا اور شروع ہو گیا تو انہوں نے پہلو تہی کی اور کیا۔ تو یہاں یہ اس کے بیک گراؤنڈ کو، شان نزول کو بیان کیا گیا، اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اچھا، قرآن مجید نے منافقین کا ذکر ضرور کیا ہے لیکن منافقین کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، جی یہ نہیں کہا کہ فلاں لوگ جو ہیں، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ابی جیسا جسے ہم لوگ سمجھتے ہیں تاریخ میں کہ پکا منافق تھا، اس کو بھی قرآن مجید نے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ یہ منافقین میں شامل ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگانے میں بڑے تیز ہیں، ہمیں زیادہ پتہ ہے کہ کون منافق ہے اور کون کافر ہے، تو ہم لوگ یہ جرأتیں کر جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے ان چیزوں سے دور رکھا ہے۔ جی تو اس لیے یا ایھا الذین آمنوا کا، اور آپ نے جو ترجمہ فرمایا وہ بڑا مناسب ترجمہ ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو۔ اب آمنو میں یا ایھا الذین آمنوا میں جو واقعی ایمان لانے والے تھے وہ تو ہیں شامل، لیکن یہ کہ جو بات کی شق ہے اس نے استثناء کر دیا ان لوگوں کا کہ جو منافقین تھے، کہ تم وہ بات کہتے کیوں ہو، لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو کہ جو اپنے منہ سے کیوں نکالتے ہو کہ جو جس کے اوپر تم عمل نہیں کرتے۔ صحیح۔
اچھا یہ دونوں جگہ مضارع جمع کا صیغہ ہے. مضارع جمع کا صیغہ سے مراد یہ ہے کہ اس میں ایک فرد دو فرد مراد نہیں ہیں بلکہ بہت سارے لوگ مراد ہیں. اور کیونکہ قرآن مجید تا قیام قیامت ہدایت کا سرچشمہ رہے گا اور فکر انسانی کی امامت کرتا رہے گا جیسا آپ فرماتے اپنے انٹرو میں عموماً، تو یہ ہے کہ یہ تو قیامت تک آیا مبارکہ محکم آیت اسی طرح سے باقی رہے گی. اور آج ہم لوگوں سے بھی یہ مخاطب ہے کہ بھئی تم بات وہ کیوں کہتے ہو جس کے اوپر تم عمل نہیں کرتے. اور یہ منافق ہونے کی، یہاں منافق نہیں کہا گیا لیکن منافق ہونے کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، 3 نشانیوں میں سے، کہ جس میں یہ کہ جب کوئی بات کرتا ہے، کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس کی وعدہ خلافی کیا کرتا ہے انسان. تو ایسے شخص جو اس کو بلکہ صحیح مسلم کی حدیث میں تو یہاں تک ایک حدیث میں آیا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ چاہے روزہ رکھتا ہو اور نماز پڑھتا ہو تو بھی وہ شخص جو ہے وہ منافق ہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اذا حدث کذب، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. واذا اؤتمن خان، جب امانت رکھوائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ منافق ہے. ٹھیک، اللہ اکبر. تو اب ذرا اس کو ہم وعدہ خلافی کو ذرا اس کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسے کھولیں، کہ ایک وعدہ ہم اللہ سے کرتے ہیں، ایک وعدہ ہم جس کے امتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے کچھ وعدے ہیں. ہمارے کچھ وعدے وہ قرآن کریم سے ہیں، ہمارے کچھ وعدے آپس میں ایک دوسرے سے ہوتے ہیں اپنی معاشرت کو بہتر انداز میں گزارنے کے لیے. وہاں بھی ایفائے عہد کا حکم ہمارا دین دیتا ہے، لازماً جو بات کہو، جو وعدہ کرو اسے پورا کرو. تو ذرا اس کا کینوس ہم شروع کرتے ہیں لا الہ الا اللہ سے، یا پھر ایک اور اس سے بھی پہلے عہد الست ارشاد فرمائیے آپ. بنیادی طور کے اوپر عہد الست پہ جب ہم بات کرنا چاہیں تو وہاں یہ ہے، وہاں بڑی عجیب بات ہے. جی الست بربکم، الست الہکم نہیں ہے کہ کیا میں تمہارا الہ، تمہارا اللہ نہیں ہوں، بلکہ الست بربکم قالوا بلی، کہ کہا گیا، پوچھا گیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اللہ اکبر. اور کہا کہ انہوں نے عالم ظلم میں گواہی دی کہ بلا، ہاں ارواح ارواح نے گواہی دی. اب یہاں ارواح سے آپ محدود نہ فرمائیں، ہمارا خیال ہے نہیں مطلب یہ کہ میں صرف لوگ یہ آرام یہ ہو جائے، ہاں اب لوگوں تک پہنچ پہنچے. جی. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ظلم میں کہا، پوچھا، اور ان کا کہ قالوا بلا. سوال یہ ہے کہ رب کیوں کہا، الہ کیوں نہیں کہا؟ مسئلہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ ہر دور میں جو قرآن مجید میں آیا آلہت، بہت سے الہوں کی پرستش ہوتی ہے. الہ وہ کہ جس کی پرستش ہو، ٹھیک ہے. تو جیسے اہل عرب 365 خداؤں کو مانتے تھے، جو بتوں کو جو وہاں رکھے ہوئے تھے، تو چلو ایک اللہ کو بھی مان لیتے، چلو یہ بھی ایک ہے. ان 63 ہو گئے، 363 ہو گئے. نہیں، بات یہ ہے کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، صرف اللہ ہے. تو اگر یہاں پہ الہ کی لفظ ہوتی کہ کیا میں تمہارا الہ نہیں ہوں، تو جواب میں کوئی دشواری نہیں تھی. ہاں، جہاں ہم اتنوں کو مانیں گے تجھے بھی مان لیں گے، تجھے بھی پوجیں گے. لیکن یہ کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. سبحان اللہ. رب کا جو مفہوم ہے وہ الہ کے مفہوم سے مختلف ہی نہیں بلکہ بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے، جس میں پالنے صاحب کے یعنی مالک کے معنی آتے ہیں، جس میں پالنے والے کے معنی آتے ہیں، جس میں رب وہ ہے کہ الرب من التربیت وهو انشاء الشیء حالا فعالا الی حد التمام، کسی شے کی تربیت کرنا اور اس طرح سے کرنا کہ وہ نچلے درجے سے اس کو درجہ کمال تک پہنچا دے. ٹھیک ہے، اسی صورت سے رب کی جو لفظ ہے وہ بنیادی طور کے اوپر
ہر چیز کو اس کی ضرورت کو پورا کرنے والا جو ہے اس کے معنی میں قرآن مجید میں استعمال ہوئی اور عربی میں استعمال ہوتی ہے وہ ہے. تو وہ مفہوم صرف الہ سے یا اللہ سے پورا نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا شروع میں ہی یہ عہد لے لیا کہ زمین اور آسمان کے خزانوں پر، اپنی بقا پر، اپنی زندگی پر، اور جو دنیا میں تمہیں نعمتیں حاصل ہوں گی اس میں سب کے سب وہ میری طرف منسوب کرنے کی یہاں بات ہو رہی ہے. الست بربکم، کیا میں ہی وہ نہیں ہوں کہ جو تمہیں رزق دینے والا، تمہیں باقی رکھنے والا، تمہیں پیدا کرنے والا، تمہیں ہر طرح کی، تمہارا مالک اور تمہارا آقا اور سب کچھ. قالوا بلا، ان کا کہ ہاں بالکل اس طرح سے ایسے ہی ہے. تو یہ جو ہم نے عہد لے لیا اللہ تعالیٰ سے کیا، یا ہم سے عہد لیا گیا. اب جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا ہم سے تو با اختیار بھی کر دیا نا، ٹھیک ہے نا. ورنہ اگر یہ ہوتا کہ یہ کہا جاتا عربی میں، یہ آیت ہوتی کہ میں تمہارا رب ہوں، تو بندے کا اختیار نہیں ہوتا. یہ تو ایک حکم ہے کہ جو دیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ میں ہوں تمہارا رب نا. اور قرآن مجید میں بہت جگہ ہے. نہیں، وہاں الستو یعنی سوال قائم کیا جا رہا ہے کہ اب جواب دینا اور اس کے اوپر پورا اترنا تمہارا کام ہے. تو یہیں سے اختیار کا مفہوم بھی انسان کے لیے نکل آیا کہ وہ کب اس کو اختیار کو اپنے کرتے ہوئے کب تردید کرتا ہے اور اپنے کس فعل سے اس کو مضبوط کرتا ہے. اسی لیے چاہے حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے لیں کہ اپنے وقت کے نبی کی شہادت دینا، اس کی نبوت کی شہادت دینا اس کے الہ کی شہادت کے ساتھ ضروری سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ وہ تو تم نے کہا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ اس وقت کو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. تو یہ بھی بنیادی طور کے پر یہ شہادت نہیں ہے، بلکہ اسی عہد الست میں جو ہم نے کہا تھا اس کی ہی ریپیٹیشن ہے کہ ہم نے اس وقت کہا تھا کہ آپ رب ہیں، تو اس وقت پھر ہم شہادت دے رہے ہیں کہ آپ ہی الہ اور آپ ہی رب ہیں. اچھا، اب سوال یہ کہ وہاں تم نے کہا کہ وہاں الہ کہنا جو تھا درست نہیں تھا معنوی اعتبار سے، تو یہ یہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ جو ہے یہ کیسے درست ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اللہ نہیں استعمال ہوا اس آیت میں سورہ اعراف کی، یہاں لفظ اللہ کے ساتھ تخصیص ہو گئی ہے. تو ایک بات تو یہ، دوسرے الہ کے معنی، اب یہاں پہ اللہ کے ساتھ جو الہ استعمال ہوا ہے وہ بھی اس سے مختلف ہے. الہ کے معنی وہ کہ جس کی طرف رجوع کیا جائے. الہ کے معنی وہ کہ جیسے بچہ جو ہے وہ ماں کی طرف بھاگتا ہے کسی پریشانی میں. الہ کے معنی وہ کہ جس کو والہانہ، جس کو چاہا جائے، والہانہ جس سے محبت کی جائے. الہ کے معنی وہ ذات کے جس کے سامنے سجدہ ریز ہوا جائے، جس کو معبود سمجھا جائے. الہ کے معنی ایک ایسی ذات کہ جس کی طرف لوگ اپنی اس میں چل کے اور سعی کر کے جس تک پہنچتے ہیں. یہ 6 کے 6 معنی جو ہیں وہ الہ کے مختلف زیر کے ساتھ اور زبر کے ساتھ شکلوں میں یہ لفظ الہ میں جو ہے نا یہ موجود ہیں. اور پھر اللہ کے لفظ جو ہے وہ مستجمع لجمیع صفات الرب، کہ اللہ تعالیٰ کی مفسرین نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا جامع ہے لفظ اللہ. سبحان اللہ. تو لہٰذا یہاں الہ کے معنی اور ہیں اور وہاں الہ کے معنی سورہ اعراف کی آیت میں جو ہیں وہ اور ہیں. تو یہ یہاں ہم اس وعدے کی تجدید کرتے ہیں اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی بھی گواہی دیتے ہیں. اس کی بھی بہت بڑی مصلحت ہے. اس کی بہت بڑی مصلحت یہ ہے کہ اللہ کو ماننا، کبھی ہم یہ بات اپنے لیکچر میں کہتے ہیں، تقریر میں، تو لوگ تھوڑا سا جذبز ہو جاتے ہیں. اللہ کو ماننے کے یعنی صاحب کوئی معنی ہی نہیں ہے نا. میں اللہ کو مانتا ہوں. بھئی کون سا مذہب ہے، کون سی قوم ہے جو یہ کہے کہ میں ایک ایسی ذات کو نہیں مانتا کہ جو کریٹر گاڈ ہے یا یہ ہے وہ ہے. کسی نہ کسی کو تو مانتے ہیں، ٹھیک ہے. مشرک بھی یہ کہتے تھے کہ ہاں کوئی ہے،
قرآن کی آیت ہے اسی سے، جی ہاں، صحیح ہے، لیکن اللہ کا ہمیں لفظ ان کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ اجنبی نہیں تھا، لیکن یہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کے معنی یہ ہیں کہ ہمیں اللہ کو وہ ماننا ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے اس کا تعارف کروایا، سبحان اللہ، جیسے اس کی صفات بتائیں، جیسے اس کی ذات کا تعارف کروایا، جیسا ہمیں بتایا، ویسا ہمیں ماننا ہے۔ اگر ہم اپنی فکر سے اور اپنے غور سے کسی اور طرح کے خدا کو مانیں گے یا خدا کو کسی اور طرح مانیں گے تو وہ خدا کو ماننا نہیں ہوگا، وہ اپنے تصورات کو ماننا ہوگا، اللہ کو ماننا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، تو سبحان اشہد اللہ۔ ان محمد رسول اللہ کے معنی یہ ہے کہ ہر دینی حقیقت، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو بھی ویسے اور ویسا ماننا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بدر کا موقع، یعنی آپ کی بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہوئے، بدر کا موقع ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ 313 چلے گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا۔ حالانکہ مسیحی تو موجود تھے، یہودی موجود تھے، یہودی موجود تھے، سابقہ انبیاء اور بلکہ کتابوں والے رسول، ان کی امتیں موجود تھیں جو اللہ کا نام لیتی تھیں، لیکن جو آپ نے بات فرمائی نا، جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا، کہ اب قیامت تک جو اللہ کا تعارف ہوگا وہ وہی ہوگا جو محمد نے کرایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ماننے والے تو رہیں گے کسی نہ کسی شیپ میں، کہیں گے ہم خدا کو مانتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ پھر اس طرح سے ماننے والے نہیں ہوں گے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کروایا۔ سبحان اللہ۔ اور ہمیں یہاں کہنے کی اجازت دیجیے، ارشاد۔ بہت بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ جس کا ایسا نبی ہو اور جس نے اس طرح اللہ کا تعارف کروایا ہو، وہ خود نبی کو مانتے مانتے شرک کا شکار ہو جاتے، ان سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے کرتے بھی شرک کا شکار ہو جاتے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں کیونکہ ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں، ہمارے کچھ وعدے اللہ سے، آپ نے الست بربکم سے اس کا آغاز کیا، اور پھر ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم روزانہ 5 وقت اذان ہوتی ہے، ہم سنتے ہیں اللہ اکبر۔ تو ہم یعنی ہم سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں؟ کیا ہمیں اشہد ان لا الہ الا اللہ سمجھ میں آیا؟ ہمیں اشہد ان محمد رسول اللہ سمجھ میں آیا؟ یہ شہادت دی جا رہی ہے ڈاکٹر صاحب، یعنی ہم نے آپ ہی سے سیکھی ہیں سب یہ باتیں، شہادت حاضر میں ہوتی ہے، غائب میں نہیں ہوتی۔ یہ جو گواہی ہم دے رہے ہیں کہ ہاں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ تو کیا اس کا عملی ثبوت ہم دے رہے ہیں؟ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو کیا ہماری گواہیوں کی ضرورت ہے؟ لیکن ہم عمل کر کے، اطاعت کر کے، فرما برداری کر کے اپنے قد کو بلند کرتے ہیں۔ تو یہ وعدے، اس کا فہم ہمیں ہے؟ ارشاد۔ لیکن آذان کے معنی تو اعلام کہنا، لوگوں کو بتا دینا کہ وقت نماز آ گیا، آذان کی تو اتنے سے معنی۔ اب اگر آذان علی وجہ بصیرت دی جاتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اگر یہ شہادت علی وجہ بصیرت دی جاتی ہے تو انسان کے لیے ان الفاظ کا ادا کرنا دنیا کا میرا خیال ہے سب سے مشکل کام ہے۔ جی ٹھیک ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارواحنا لہ الفدا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تشریف لے جاتے ہیں، شام جا کے بس جاتے ہیں، جی ہاں، اور ایک مرتبہ آتے ہیں مدینے، تو آپ سے فرمائش کی جاتی ہے کہ بلال اذان دو جیسے تم رسول کے دور میں اذان دیتے تھے۔ تو اس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ محمد سامنے موجود تھے نا ان کے، تو اذان دیتے تھے، شہادت بھی دیتے تھے۔
لیکن اس دن یہ ہوا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد جب اشہد ان محمدن رسول اللہ کہنا چاہا تو روتے ہوئے بے اور ہوش ہو اپنے گئے. بے ہوش ہو گئے، اور مدینے والوں کی چیخیں نکل گئیں، جو تاریخ میں آتا ہے ان کی چیخیں نکل گئیں کہ آج جس محمد کی نبوت کی اور ان کے رسالت کی ہم گواہی دیتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو ہمارے سامنے موجود تھے، اور عقیدے کے طور پہ نہیں، ہم نے اپنے مشاہدے میں ان کو رسول اور نبی پایا، مشاہدے میں ہم نے ان کو نبی اور رسول پایا. تو جیسے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے ایک آپ کے صحابی سے، ان سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں بچپن سے محمد کے ساتھ ہوں کہ محمد صلی اللہ اللہ علیہ کے وسلم. نبی اور اللہ کے رسول ہیں، اس میں کسی قسم کا شک نہ کرنا. تو اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضور نے دعوی نبوت اور رسالت جو ہے اس کو، اپنی نبوت اور رسالت کو ظاہر نہیں کیا تھا، اس سے پہلے بھی آپ اس بات کے اوپر یقین رکھتے تھے. کہتے ہیں کہ میرا تو بچپن ان کے ساتھ گزرا ہے، میں گواہی دیتا ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ جو ان کے کردار کو جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے، نظروں سے دیکھا، ان کے لیے مشکل تھا کہ آپ کے غائب ہونے کی صورت میں، ان کے غائب ہونے کی صورت میں ان کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیں. چنانچہ چیخیں نکل گئیں اہل مدینہ کی. ٹھیک. اور آپ دیکھیں کہ آج یہ مسلمان علماء کا اور ان کا احسان ہے امت مسلمہ پر کہ کسی نبی کی کوئی مستند حیات جو ہے ایک صفحے کی بھی جو ہے موجود نہیں جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ ہاں یہ مستند اس پہ موجود جی ہے. ہاں. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ وسلم علیہ کا ہر ہر حرکت، ہر فعل، ہر چیز اس طرح سے موجود ہے، اس طرح سے موجود ہے کہ کوئی گوشہ جو ہے ان کی زندگی کا چھپا ہوا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں رسول تھے. ہم کہتے ہیں رسول ہیں. سبحان آپ اللہ. دیکھیں تو آپ اگر چشم بصیرت سے دیکھیں گے تو آپ ان کا وجود بھی محسوس کریں گے، ان کی سنت بھی محسوس کریں گے، ان کے ہر چیز کا ادراک آپ کو سبحان اللہ. ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو یہ بصیرت لانے کی اور یہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے. صرف اس کو ریپیٹ کرنے سے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اچھا، بہت اچھی بات آپ نے فرمائی کہ بصیرت یہ حاصل ہو، اسے ریپیٹ کرنا، دہراتے رہنا یہ کافی نہیں ہے. اچھا، اب یہاں سوال اپنے ٹاپک سے جوڑتے ہوئے اور آپ کی گفتگو سے جوڑتے ہوئے کہ اللہ سے ہم نے کچھ وعدے کیے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک امتی کے کچھ وعدے ہوتے ہیں. ان وعدوں کی فرما برداری ایک مومن پر واجب ہے. تو کون کون سے وعدے ایسے ہیں جو ہم اللہ سے کرتے ہیں، پورے قرآن کریم میں موجود ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امتی کو، وہ مرد ہو یا عورت، اسے کیسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میری شفاعت کے طلبگار ہو نا، اور حوض کوثر پہ میں موجود ہوں گا، تمہیں چھڑا کے لے جاؤں گا. اللہ اکبر. تمہیں اگر روکا گیا، لیکن کچھ مطلوب بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو ہے یہ ہے کہ اس بات پہ انسان کو نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے وعدے کیے ہیں وہ، یہ کبھی ہم کہتے ہیں اس بات کو کہ اس میں ایک سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرے. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کے معنی یہ ہیں کہ جو ہم پر کوئی ایک مرتبہ کوئی ہمارے ساتھ اچھائی کرتا ہے تو ہمارا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے آنکھ اٹھا کے بات نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ نعمتیں دی ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کریں. الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کا ایک شعبہ جو ہے وہ یہ ہے. اس سے ہمارا وعدہ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اس نے ہمیں پیدا کیا، تو سب سے پہلا وہ یہ ہے کہ ہم اس کے علاوہ
یہ وعدہ ہے، یہ عہد ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو ہم الہ نہیں مانیں گے، خدا نہیں مانیں گے، رب نہیں مانیں گے۔ اس کی صفات کو، یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم کسی دوسرے کی صفات میں نہیں ضم کریں گے، کسی دوسرے کو اس کی صفات میں ضم نہیں کریں گے، اسی کی مانیں گے۔ تیسرا وعدہ ہمارا اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ ہے کہ اس کا جو پہنچایا ہوا دین ہے، اس کا بھیجا ہوا دین ہے، ہم اس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے حتی المقدور۔ اور وہ دین کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچا ہے، تو سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد ذریعہ جو جس سے ہمیں دین پہنچا۔ تو ان کو بحیثیت نبی رسول شاعر علیہ السلام، ان کو اللہ کا نمائندہ ہمیشہ مانیں گے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے وعدہ ہے۔ اور یہ جو اس نے شریعت بھیجی ہے، یہ صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں بھیجی، بلکہ یہ بھیجی اس لیے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں، سبحان اللہ، اور خود بھی اس کے اوپر عمل کریں، دوسروں کو بھی عمل کرنے کی تلقین کریں، اور پھر اس کی تعلیمات کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو، اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کو اور اپنی گویا کہ خاندان کو، دیگر رشتہ داروں کو، ان سب کو، اور اسٹیٹ کو، اگر کسی ہم اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں تو اس کو اس کے دین کے مطابق ہم چلائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم وعدہ جس سے یہ آیہ مبارکہ بھی سورہ صف کے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ دین کی ہم حفاظت کریں، چاہے وہ یہ جو بات کہے گی کہ دیکھو وہ بات کیوں کہتے ہو کہ جو تم کرتے نہیں ہو، تو یہ تحریر میں بھی ہے، یہ انسان کی تقریر میں بھی ہے، یہ انسان کے یوں عمل میں بھی ہے، اور جب اس کی بقا کا سوال آئے تو تمہیں دامے درمے سخنے ہر طرح سے دین کی کرنا ہے۔ اور اگر اس راہ میں جہاد کرنا پڑے، تو ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ دین اور جو سوسائٹی ہے، مسلم سوسائٹی، مسلم معاشرہ، وہ تمہاری ذات سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ تمہیں اس کی بقا کے لیے اپنی اگر جان بھی دینی پڑے تو اس میں گریز تمہیں نہیں کرنا۔ اور جب تم اس عہد میں آ جاتے ہو، دین کے عہد میں آ جاتے ہو، حضور فرماتے ہیں کہ لا دین لمن لا عہد لہ، جس کے وہاں عہد کی پاسداری نہیں ہے، اس کا دین ہی نہیں ہے۔ اللہ تو دین جو ہے بنیادی طور کے اوپر یہ آپ سے عہد لیتا ہے کہ ہم اس دین کے پابند ہیں، اور ہمیشہ ہم اس دین کی پاسداری کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کی وجہ سے ہم پر عائد ہوتی ہیں۔ اب جہاں تک امتی کا آپ نے سوال کیا کہ امتی کی حیثیت سے ہمیں کیا کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے اوپر تو ان تمام عہدوں کو تو پورا کرنا ہے کہ جو العہد ہے، سب چیزیں اس میں داخل ہیں، سارے عہد۔ لیکن خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سے اگر ہم دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر حقوق ہیں کچھ، کہ جب وہ نبی ہیں اور وہ پھر ایسے ویسے نبی نہیں ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی میں دین کو ہمیشہ اپنی زندگی پہ ترجیح دی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو ترجیح دی ہو اور دین کو ترجیح نہ دی ہو، بلکہ جب بھی دین کی بات آئی تو آپ نے دین کو ترجیح دی۔ تو ایسا ایثار کرنے والا رسول، اور ہم نے بغیر کسی کہنا چاہیے کہ ہمیں بغیر کسی معاوضے کے، بغیر جھڑکیوں کے، بغیر کسی اس کے، ہمیں اسوہ حسنہ دینے والا اور اللہ کی تعلیمات کو صادق اور امین ہوتے ہوئے سچی تعلیمات امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دینے والا رسول جو ہے، سبحان اس کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق جس جانب آپ نے توجہ دلائی، گویا ہم وہ حقوق کو ادا کرتے رہیں گے تو ہم وہ وعدوں کا ایفا کرتے رہیں گے جو ہم نے اپنے رسول سے کیے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چند حقوق بیان فرما دیجئے۔ دیکھیں، پہلا حق تو یہ کہ ان کی اطاعت کی جائے، پہلا حق۔
اور دوسرا حق یہ کہ ان کی صرف اطاعت نہ کی جائے بلکہ ان کی اتباع بھی کی جائے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور اتباع اور اطاعت میں جو فرق ہے وہ ناظرین ہمارے جانتے ہی ہیں. تیسرا جو حق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور آپ کا عمل جو ہے اس کو اپنی خیالات اور اپنی فکر سے آگے رکھا جائے. یعنی وہ امامت کرے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چلیں. جیسا کہ سورہ حجرات کی ابتدائی آیات میں آیا ہے. اور یہ کہ ہم یعنی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے ہم آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں. ہم کہیں گے دین نے تو یہ کہا ہے، ہاں ٹھیک ہے دین نے یہ کہا ہے لیکن میں اس کو اس طرح سے کرتا ہوں، اور ہم اس طرح سے کر کے ہم اس کی کوئی اور ایسی تشریح کر دیں جو رسول سے اور صحابہ کرام سے اور اہل بیت سے ثابت نہ ہو. اور اس طرح سے ہم دین میں ایک ایسا دروازہ کھول دیں کہ جس کو ہم کہیں گے یہ تو ہم نے تازہ ہوا کے لیے کھولا ہے، اور اس کے ساتھ خس و خاشاک جو ہے وہ بھی اڑ اڑ کے اندر آنے لگے، جیسا ہم بعض متجددین کے افکار میں ہم دیکھتے ہیں. تو ان کا حق یہ ہے کہ ان کی پھر اگلا حق یہ ہے کہ جو سورہ حجرات میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کریں. اللہ اکبر. تو وہ صرف یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اللہ اکبر. تو اس کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کی موجودگی میں جو آپ کا دھیمے لہجے میں آپ بات کرتے تھے تو آپ بلند لہجے سے بات نہ کریں، یا کوئی بھی بات کریں تو اس کو بلند لہجے سے نہ کریں. آج کے دور میں یہ کتنی ویلڈ ہے؟ آج کے دور میں یہ 100% اسی طرح ویلڈ ہے. اور اس کے معنی یہ ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے ان کے حوالے سے آپ تک حدیث صحیح پہنچی ہے، اس کے مقابلے میں آپ اپنی آواز کو بلند کرنا تو کیا آپ کی آواز بھی نہیں نکلنی چاہیے. کہ ہم کہیں گے اچھا رسول نے تو یہ فرمایا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ دین میں گنجائش نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو وہ کہتا ہوں، سورہ یونس کی آیات کہ میں اپنے تلقائے نفس سے قرآن مجید میں کوئی تبدیلی تو نہیں کر سکتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ. جو وہاں سے آ رہا ہے وہ میں تم تک پہنچا رہا ہوں. میں کیسے انبدلہ ہوں کہ میں اس کو کیسے بدل دوں؟ میں تو نہیں بدل سکتا. تو یہ کتنی جرات کی بات ہے کہ ایک عام شخص کہ جو ایک عام امتی کہ جو پہلے جاہل تھا، کچھ پڑھ کے کچھ علماء کی صحبت میں بیٹھ کے پوری دینی تعلیم حاصل کر کے 9 سال 10 سال کی، اس کے بعد پھر وہ علماء میں شمار ہونے لگا، اور وہی باتیں پڑھ کے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی ہیں، اس کے بعد وہ کہے کہ میری رائے اس بارے میں یہ ہے اور میری رائے وہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی رائے سے مختلف ہو. تو ان کا حق یہ ہے کہ جو آپ نے فرما دیا اللہ کے سے، انہوں نے کہا یہ قرآن ہے، ہم نے قرآن مان لیا. آپ نے فرمایا یہ حدیث ہے، یہ میرا وہ ہے، تو ہم نے اس کو اس طرح سے مان لیا. قرآن بھی اس درجے میں حدیث، اور حدیث تو حدیث ہے ہی کہ آپ کا فرمایا ہوا ہے. تو یہ سب حقوق ہیں کہ جن کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کا خیال نہ رکھیں تو حبطت اعمالکم، تمہارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے. اللہ، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یہ سورہ حجرات بیان فرما رہی ہے. اب آپ ہی کی بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہوئے پھر ہم جوڑتے ہیں لمحہ موجود سے ایفا عہد کے حوالے سے. میں امتی کی حیثیت سے اپنے رسول کو وہاں نظر آؤں جہاں آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہاں سے غیر حاضر نظر آؤں جہاں آپ مجھے دیکھنا نہیں چاہتے. وہ ایک امتی مرد ہو یا ایک امتی عورت، اس پر یہ لازم ہے. اس کی جان کے اوپر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. اللہ اکبر. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ وعدہ ہے میرا قرآن پڑھتے ہوئے کہ جو رسول مجھے دیں گے میں لے لوں گا، جس سے روک دیں گے میں رک جاؤں گا. تو کیا یہ ایفا عہد ہو رہا ہے ہمارے معاشروں میں یا نہیں ہو رہا؟ سمپل.
اب یہ اتنا بڑا یہ سبجیکٹ ہے، اس میں ذمہ داریاں کس کس کی ہیں، ایک ماں کی ذمہ داری کیا ہے، ایک باپ کی ذمہ داری کیا ہے، ایک استاد کی ذمہ داری کیا ہے، آپ جیسے عالم دین کی ذمہ داری کیا ہے، حکمرانوں کی ذمہ داری کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، عدلیہ کی ذمہ داری کیا ہے، اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ وقت ختم ہو جائے گا پروگرام کا، ایک اہم بات یہ تو جو ہماری یعنی ہماری ایفائے عہد ہیں جو اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لیکن ہمارے مابین آپس میں کچھ ہم وعدے کرتے ہیں، اپنی سوسائٹی کو تطہیر شدہ رکھنا چاہتے ہیں، پاکیزہ سوسائٹی وہ ہماری وعدہ خلافی نظر نہ آئے، لیکن ہمارے معاشروں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جانتے بوجھتے وعدہ خلافی کی جاتی ہے اور اس کو کوئی گناہ تصور بھی نہیں کرتا۔ جی ہاں۔ اللہ اکبر۔ ایسے معاملات کے تعلق سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ دیکھیں، ایک واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مشہور واقعہ ہم عرض کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ ہو رہی ہے جی اور کفار کی طرف سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے، اور ایک معاہدہ ترتیب پاتا ہے۔ اس میں ایک شق آتی ہے کہ اگر کوئی ادھر سے جی مسلمانوں سے مکہ چلا جائے گا تو کفار قریش اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو واپس نہیں آنے دیں گے، لیکن اگر ادھر سے کوئی آ جائے گا تو مسلمان اس کو واپس کر دیں گے۔ ابھی دستخط نہیں ہوئے، ابھی نبی پاک نے مہر نہیں لگائی اس کے اوپر، ٹھیک ہے، سہیل بن عمر نے لگا کر دی۔ اتنے میں ایک صحابی مکے سے آ جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں دشمنوں کے چنگل سے آزاد ہو کے پہنچ گیا۔ تو سہیل کہتا ہے کہ ابھی تو اے محمد آپ نے ہم سے معاہدہ کیا۔ تو مسلمان جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کی جو اخوت اور محبت ہے وہ جاگتی ہے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اس کو کیسے واپس بھیج دیں، ابھی تو آپ نے اس کے اوپر دستخط بھی نہیں کیے اور وہ بھی نہیں ہوا۔ تو آپ نے کہا کہ ہمارے ان کے درمیان طے ہو گیا ہے، یہ کافی ہے، اور اب میں اس کو نہیں روک سکتا، اس کو واپس جانا ہی ہوگا۔ ٹھیک۔ اور آپ نے اس کو ان کو واپس بھیج دیا، اور مسلمان اس پہ کافی رنجیدہ ہوئے کہ ہمارا ایک بھائی جو ہے اس طرح سے آ کے اور پھر چلا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک ایفائے عہد کیا ہے سبحان اللہ۔ حالانکہ وہ بے انتہا وہاں ظلموں میں تھے، سب کچھ تھا وہ صحابی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہو گیا معاہدہ وہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضور کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ آپ ایک جگہ 3 دن تک ایک جگہ کھڑے رہے۔ تو کہا صحابہ نے کہ چلیں اب کیا بات، آپ نے کہا کہ یہودی سے میرا کچھ معاملہ طے ہوا تھا اور اس سے میں نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ آپ یہیں رہیے گا، میں یہاں آ کے اس کو ادا کروں گا یا آپ سے وصول کروں گا۔ تو میں نے کیونکہ اس جگہ کا وعدہ کیا تھا لہٰذا میں یہیں کھڑا ہوں، 3 دن ہو گئے وہ آیا نہیں تھا۔ تو یہ جو ہے کہ وعدے کا ایفا کرنا، کہ جو کہہ دیا جو کر دیا، اب اس کے اوپر من و عمل کرنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا خط ہے مالک اشتر کے نام جو نہج البلاغہ میں ہے، اس میں آپ نے جہاں کافی طویل خط ہے، اس میں جہاں آپ نے اور بہت سی باتیں کہی ہیں، اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو جس سے چاہے وہ رعیت میں ہو اور چاہے معاشرے کے ممتاز افراد میں ہو شمار ہوتا ہو، جس سے جو وعدہ کرو اس کو پورا ضرور کرنا، میں یہ نہ سنوں کہ تم نے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت سے کہتے ہیں، ایک لڑکی کو وہ بہلا کے بلا رہی ہے کہ یہ میں تمہیں یہ دوں گی، کھجور دوں گی، وہ کر، تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کو نہیں دو گی تو تمہارا شمار جو ہے وہ جھوٹوں میں ہوگا، تو کیونکہ تم اس سے وعدہ کر رہی ہو کہ یہاں یہ تمہارے پاس آ جائے گا تو تم اس جی ہاں کو بالکل، وہ ہم بچوں سے وعدے کریں یا بڑوں سے وعدے کریں، کوئی کانٹریکٹ کریں، اس کاروباری پہ دستاویز لفظ بلفظ عمل کرنا، جی یہ دین یہ کا تقاضا اسلام کا دین اسلام کا تقاضا ہے۔ سبحان کسی اللہ۔ بھی وعدے کو، اور اس میں سب سے بڑا وعدہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہم
ازدواج کے وقت میاں بیوی جی کے درمیان جو وعدہ ہوتا ہے اکبر، اللہ اکبر، وہ ہماری زندگی کا سب سے اہم وعدہ ہے، جی، اور اس کو بھی ہم لوگ نگلیکٹ اسے کر بھی دیتے ہیں یہ عقد، ہمارے معاشرے میں، اسی لیے عقد کہتے ہیں، اسی لیے اس کو عقد کہتے ہیں، معاہدہ کہتے ہیں۔ اللہ عقود میں ہی اس اکبر، کا کتاب العقود میں ہی اس کا ذکر ہوا کرتا ہے فقہ میں۔ جی تو سبحان اس کو اللہ، اگر کوئی شخص جو ہے وہ پورا نہیں کرتا اور فسق کرتا ہے اور طرح طرح کے بہانے کرتا ہے، جی تو اس یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ اسی لیے کہا گیا کہ طلاق جو ہے حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے مبغوض جو ہے جی، وہ طلاق ہے۔ اللہ اسی اکبر، لیے کہ ایک اللہ وعدہ اکبر، آپ نے کیا اللہ کے نام پہ، بیویوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کے لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ آخری سوال، بہت سی باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن کیونکہ وقت مکمل ہو رہا ہے، حکمران کچھ وعدے کرتے ہیں عوام سے، تو ان کی پابندی کتنی ضروری ہے حکمرانوں پر؟ اسی لیے ہم نے حضرت علی کا خط جو ہے وہ مالک اشتر کے نام کوٹ کیا، اور اس میں یہ لفظ ہیں کہ چاہے عوام ہو چاہے خواص، ان سے تم جو وعدے کرو ان کو تمہیں پورا کرنا ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وعدے پورے نہ کیے جائیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان، ہمارے اور لوگ وزراء بیٹھ کے ہر دور میں ہم یہ دیکھتے رہے جی ہاں، کہ وہ بیٹھ کے طرح طرح کے وعدے کرتے ہیں، وہ سب کرتے ہیں، اور عوام کو بھی پتہ اب ہو گیا ہے، ان کو یقین ہو گیا کہ ان میں سے کوئی بات جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی، اور اسی صورت سے یہ ہے کہ ان کو بھی یہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہمیں مثلا ووٹ لینا ہے، فیور لینا ہے، یہ کرنا ہے، اس لیے یہ باتیں کر دو۔ یہ انہیں نہیں پتا کہ یہ گناہان کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنا عہد پورا کرو، اوف بعہدکم اوف بعہدی، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، تم اپنا وعدہ جو ہے اللہ اکبر، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ سے ڈرتے رہو، وعدہ پورا نہیں کرو گے تو میرے غضب کا سامنا جو ہے وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کاش ہمارے حکمرانوں تک یہ بات پہنچے اور جو انہوں نے وعدے کیے ہیں عوام کے ساتھ وہ پورے ہوں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، سورہ صف کی آیات 2 اور 3 پر گفتگو فرمائی ڈاکٹر صاحب نے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یعنی وعدے کی پابندی کتنی ضروری ہے۔ اللہ سے وعدے کیے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدے کیے جاتے ہیں، انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے وعدے ہوتے ہیں، پابندی ضروری ہے۔ اگر انسان دوسرے انسان سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کرتا تو وہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اپنا لیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر آپ کا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، وقت کیا مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال یہ تھا کہ فرعون کی لاش کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ یونس میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ نبوت کے کس سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے نزول کا آغاز ہوا؟ پہلے سال، دوسرے سال یا تیسرے سال؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ سرکار ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں؟ آج کے ونر ہیں سوہا اختر صاحبہ ہیں، سوہا اختر، کہاں سے؟ یہ ہیں فیصل آباد۔ سوہا اختر صاحبہ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر یعنی فیصل آباد روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے
صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جو فتنے کی آگ بھڑکاتا ہے وہ خود بھی اس کا ایندھن بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو فتنے کی آگ بھڑکاتا ہے وہ خود بھی اس کا ایندھن بنتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔